اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پریاض صاحب بیٹھ جاؤ یا بات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رنگتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر رنگتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر بیٹھا رہے کون وعدہ پردہ لے کر بیٹھا رہے کون وعدہ پردہ لے کر میں تو مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر میں تو مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر حضرات ہر سال یہ محفل منعقد ہوتی ہے لیکن ایک پروگرام کے تحت آج کی محفل بغیر پروگرام اس کی وجہ یہ ہے کچھ حالات کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے پروگرام ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے ایک کشمکش تھی کچھ گورنمنٹ کے آثار بھی ایسے تھے پابندی کے اور اس پہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے ایک ہفتے سے بخار نے مجھے دبا دیا دوسرا بات حالت غنودگی کی کیفیت میں رہی بارہ بدھ والے دن رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ پروگرام ہونا چاہیے جمعرات کو پھر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور جمعے والے دن چند دعوت نامے تقسیم کیے اور جن کو فون کر سکے ان کو فون کر سکے لیکن محفل کا رنگ محفل کی کیفیت محفل کی رونق اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ مالک صرف ناصف راضی ہی نہیں بلکہ یہ کام کرنے پر مصر ہے ایسا ہونا چاہیے ایک راضی ہونا ہوتا ایک مصر ہونا ہوتا کہ اصرار کے ساتھ اس کام کو ہونا ہی ہے تو اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے صحت کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے دوستوں سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں بہت سے دوست ہیں ہمارے ملک صاحب بھی ہیں جن کو اطلاع ملی آ گئے اور بہت سے دوست ہیں وہ تشریف لے آئے ہمارے دوست طارق صاحب میں پاکستان اسلام آباد پنڈی میں نہیں تھی یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئے اس طریقے سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالکوں کی محفل کا منعقد ہونا وہ کسی انسانی طاقت کا مرہون منت رب بہت بڑا قادر و قدیر اپنے محبوب کے ذکر بھی کرانا جانتا ہے اپنے محبوب کے پیاروں کا ذکر کرانا بھی جانتا ہے اور جن سے وہ راضی ہے ان کا ذکر کرانا بھی جانتا ہے ان کا بھی ذکر کرانا وہ قادر و قدیر ہے دوست آج جب یہ محفل سج رہی تھی یہ دوست پڑھ رہے تھے اور رونق لگی ہوئی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے نزدیک ایسا ہونا ناممکن تھا میں آپ کو حقیقت بتاؤں لیکن کمال ہے توجہ کی مہربانی کی مالکوں کی لیکن پھر دل نے کہا ایک بات اور سن بیٹھے بیٹھے کہ مارچ کے بعد سے مارچ اپریل مئی جون 4 مہینے دنیا کی ہر محفل بند ہو گئی لیکن تیری سوموار کی محفل مالکوں نے جاری و ساری رکھی جو دوست شریک ہوتے رہے یہ موجود ہیں ان کو پتہ ہے کہ کھلے عام افطاری کرائی گئی دوستوں جو مسجد میں چونکہ اجازت نہیں تھی کہیں اجازت نہیں تھی گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی اللہ نے ہمیں ایک ہوٹل دے دیا اور جو دوست آتے رہے وہ بلکہ 4 سوموار آئے رمضان میں لیکن 6 افطاریاں ہوئی دوستوں بات اس کے علاوہ سلسلہ جاری اور ساری ان حالات میں جبکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ رینجر والے پکڑ کے لے جائیں گے یہ پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا ہمیں ڈراتے بھی تھے لوگ ٹھیک ہے نا ہم کہتے تھے یار بات اصل میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نگران زیادہ طاقتور ہیں یا حکومت زیادہ طاقتور ہے معلوم ہوا کہ نگران زیادہ کیوں جی مولانا صاحب ہیں نگران تھا کہ مولانا رستم صاحب بھی موجود ہیں
जब रात के नफिल हमने पढ़े, 3 मंजिल होटल भरा हुआ था, इत्तेफाक थे, सारे लोग मौजूद हैं, मौलाना रुस्तम साहब भी मौजूद थे, हाफिज साहब भी मौजूद थे, जी तीनों मंजिले पे लोग मौजूद थे, जुड़ के बैठे हुए थे। जबकि उन दिनों सख्ती ये थी कि कोई कंधे से कंधा मिला के रास्ते में भी न चले। तो बहरहाल ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी निगाह करम, अहले बैत अतहार की खसूसी तवज्जो और मेहरबानी, मेरे नज़दीक ये उनकी खैरात है। मैं ये सारे मंजर को, सारी महफिल को बाखुदा कसम खा के कहता हूँ कि मैं अहले बैत अतहार के दर की खैरात समझता हूँ। ये महफिल भी उनकी खैरात में सच्ची है, और ये जो लोग लंगर खाते हैं ये भी उन्हीं की खैरात है, उन्हीं की खैरात है। कसम खुदा की यही सोच के खिलाता हूँ, यही सोच के बनाता। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि औलिया कामिलीन की मेहरबानी, शफ़क़त और हमारे सिलसिले के सरबराह हज़रत मौलाना शाफ़िर रहमान गिलजी मुरादाबादी की ख़ुसूसी नज़र अनायत है। ये चूँकि उनकी उर्स की महफिल है, और बड़ी एक बात आपको मज़े की बात बता दूँ कि इंडिया में उर्स पर पाबंदी है, और वहाँ दरबार पे जो हर साल उर्स होता था, इस दफ़ा वहाँ उर्स नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ उर्स हो रहा है। तो बात असल में ये है, मालिक जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे, उसे तो अपने दोस्तों का जिक्र कराना है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। चाहे हिंदुस्तान के लोग जिक्र करें, चाहे पाकिस्तान के लोग जिक्र करें, जिक्र तो एक ही है, चाहे कायनात किसी ज़मीन, जिस ज़मीन पर भी हो। क्योंकि इंडिया में कोरोना की वजह से बड़ी सख्ती है, इसलिए वहाँ पर पाबंदी। बहरहाल दोस्तों, हज़रत मौलाना शाफ़िर रहमान गिलजी मुरादाबादी आपके वालिद जो थे वो औलाद नरीना से महरूम थे। आपके जद्द आला जो थे मिसबाहुल आशिकीन, वो सबसे पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे। वो हज़रत ख्वाजा गैसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के खुलफा में से। ख्वाजा गैसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े कामिल वली गुज़रे। उनके बारे में अगर बंदा गुफ्तगू करे तो 6 घंटे में उनकी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों जी मौलाना साहब, इतने बड़े साहिब एतमाद गुज़रे, क्योंकि उनके शेख ने अपने पाँव के नीचे से उनके बाल को दबाया था। मतलब है उनके जो शेख थे वो खुद घोड़े में बैठे हुए थे, और उनकी बाल की लड़ जो थी ना, वो जिसे कहना चाहिए जो रकाब होती है ना, उसमें दबी हुई थी। घोड़ा चल रहा था, वो साथ साथ भाग रहे थे, और बढ़ती जा रही थी लड़, इसलिए उनको गैसुद्दीन कहते हैं। और वो पूछते थे शेख कि कहाँ तक पहुँचे? वो कहते थे पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर। फरमाया सारे आलम मेरे सामने रोशन हो गए। जब दराज हो गई ना लट हैं, तो क्या कहा कि हजूर सारे आलम रोशन हो गए। क्यों जरूरत है? जब सारे आलम रोशन हुए तो कहा कि हाँ, अब तुम दुनिया गैसू ख्वाजा गैसुद्दीन दराज के नाम से ही और तारीख में आज भी ख्वाजा गैसुद्दीन दराज के नाम से कहा जाता है। यानी अल्लाह के दोस्त जो है ना, इनकी बड़ी अजीब बातें होती हैं। अपने मौलाना शाफ़िर रहमान गिलजी मुरादाबादी की तरफ आने से पहले आपको बड़ी बात बताता चलूँ कि याद रखें, हर अल्लाह कामिल के बाद में कोई ना कोई राज होता है। बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए। एक अपने वक्त का बहुत बड़ा चोर था, ठीक, शातिर चोर था। दुनिया जानती थी कि ये जहाँ चाहता है उसे कोई रोक ही नहीं सकता चोरी करने से। तो वह एक वली कामिल के पास चला, कहने लगा हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, शर्त एक है कि चोरी नहीं छोड़ूंगा। मलक साहब समझने वाली बात। क्या कहा उसने कि जनाब चोरी क्योंकि मेरा ज़रिया रोज़गार है, हुजूर मुरीद ज़रूर होऊंगा आपका, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। ठीक, आपने कहा ठीक है मत छोड़। देखे ना, अभी कोई दुनियादार आदमी तो कहेगा लो जी बड़ा पीर बना फिरता, चोर नहीं कह रहा तो चोरी कर लिया है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आप लोग से कहा कि ठीक है तू चोरी कर, मैं तुझे नहीं रोकता, लेकिन एक मेरी शर्त है कि तू जहाँ जाएगा इंसाफ करेगा। क्या करेगा? बड़े गौर सुन ले, अगली बात की तरफ आपको बात का बड़ा मजा आएगा कि जहाँ तू जाएगा इंसाफ करेगा। उसने कहा शेख हाँ ये वादा कर सकता। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया, कहा शेख मुरीद करे, वादा मैंने आपसे कर दिया कि मैं जहाँ जाऊँगा इंसाफ करूँगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जा बात चला गया। रात को घर पहुँचा,
بیوی نے کہا بھائی آدھی رات ہو گئی تو چوری کرنے نہیں گیا؟ کہنے لگا گھر میں کتنے دن کا راشن؟ بیوی نے کہا 3 دن کا۔ بولا یہ انصاف کے خلاف ہے کہ گھر میں 3 دن کا راشن اور میں چوری کرنے چلا گیا۔ گھر میں 3 دن کا راشن ہو اور میں چوری کرنے چلا جاؤں؟ اس نے کہا اچھا چل ٹھیک۔ تیسرا دن ہوا، بیوی نے کہا مال متا ختم ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک چلا چوری کر۔ پہلے جا کے دائیں دروازے پر جب گیا اپنے پڑوسی، کہا لگا نہیں شیخ سے وعدہ تھا کہ انصاف کرنا ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر چوری مت کرو۔ بائیں طرف گیا وہ بھی پڑوسی، اب دائیں ایک مکان دوسرا مکان، جس مکان پہ جاتا تھا کہتا تھا انصاف یہ کہتا ہے پڑوسی کا پڑوسی ہے، پڑوسی کا پڑوسی ہے، پڑوسی کا پڑوسی ہے، لہذا ان کے گھر چوری نہیں کرنی۔ اس نے کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہ پڑوسی کے گھر چوری کرو نہ پڑوسی کے گھر چوری کرو۔ بھائی ناب اس نے چوری نہیں کی، اس نے سوچا کیا کروں، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اس نے کہا چلو شاہی خزانے میں چوری کرتے ہیں، اس لیے کہ نہ بادشاہ میرا پڑوسی ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے، وہ بادشاہ ہے تو اپنی جگہ ٹھیک۔ اس نے جا کے شاہی خزانے میں ڈاکہ ڈال دیا، چوری۔ اب کیا ہوا شاہی خزانے میں، جب وہاں پہنچا بس سونے کی اینٹوں کے ڈھیر تھے، ہیرے جواہرات کی بوریاں بھری ہوئی تھی، بہت کچھ بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے سب چیزوں کو دیکھا تو اس نے کہا نہیں یہ انصاف کے خلاف ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ یہاں سے کچھ لے کر میرا شیخ سے وعدہ ہے کہ کہ میں انصاف کروں گا، تو لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ چوری نہ کی جائے۔ اس نے ایک چاندی کے سکوں کی توڑے کو کاٹا، اس میں سے 1 ہفتے کی ضرورت کے سکے نکال کے جیب میں ڈال دیا، صرف 1 ہفتے کے۔ اس نے کہا یہ انصاف کے خلاف ہے کہ 1 ہفتے سے زیادہ کا بندہ چوری کرے، 1 ہفتے گزارا کر سکتا ہے بندہ۔ وہ آ گیا، اب صبح کو شور مچ گیا کہ جی شاہی خزانے میں چوری ہو گئی۔ سب چوروں کو پکڑا گیا، اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ بادشاہ نے جب اس کا نمبر آیا تفتیش کا تو بادشاہ نے کہا سنا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایک بات بتا، جب تو وہاں تک پہنچ گیا تو وہاں پہ ہیرے بھی تھے، جواہرات بھی تھے، اشرفیاں بھی تھیں، سونے کی اینٹیں بھی تھیں، چاندی کا توڑے بھی تھے، لیکن تو نے کچھ نہیں اٹھایا، چند سکے تو چاندی کے لے کر چلا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب کچھ لے جا سکتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ انصاف کا میرا وعدہ اپنے شیخ سے تھا، اور انصاف یہ کہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کبھی چوری نہیں کرنی چاہیے، کہ ضرورت سے زیادہ چوری نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے کہا پہلا میرا انصاف تو یہ ہے کہ جا میں نے تجھے یہ چوری معاف کی، جب تو نے انصاف کیا تو میرا انصاف سن۔ اور پھر اس نے وزیر کو بلایا، اس نے کہا اس نے انصاف کیا چوری کرتے ہوئے، اور میرا انصاف یہ کہتا ہے کہ اس کا ماہانہ خرچ پتہ کر لیا جائے، اتنا خزانے سے ہر مہینے اس کے گھر پہنچا دیا جائے تاکہ اسے آئندہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آئندہ اس کو چوری کی اس کی ضرورت پوری۔ اب اس میں غور کریں کہ شیخ نے سر نے کہا تھا نا چوری، لیکن انہیں پتا تھا کہ مجھے اسے بچانا کس طریقے سے۔ اپنے مضمون آج مجھے میں 10 منٹ